وردیاں اتارو چوڑیاں پہنو، آج کھاڑیاں کی فضا ان نعروں سے گونج اٹھی۔ اور یہ نعرے لگانے والے کون تھے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں نکلے، کیا مقصد تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں، بہت شکریہ۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ اس سے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کھاڑیاں میں واقعہ پیش آیا، جو سانحہ 5 مئی تھا، جو سانحہ کھاڑیاں تھا، کھاڑیاں میں پولیس والوں نے چھیڑخانی کی۔ انہوں نے یہ جو چھیڑخانی کی، اس دفعہ انہوں نے غلطی کر دی۔ انہوں نے اس دفعہ تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں چھیڑا، انہوں نے اس دفعہ کسی مرد کو نہیں چھیڑا بلکہ حاجہ اسراؤں کو چھیڑا ہے۔ اور آج جس طرح حاجہ اسراؤں نے ان کو جواب دیا، آج جس طرح حاجہ اسراء پولیس تھانے کے اندر گھسے اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے کر آئے، پیروں کے نیچے بٹھا کر، زمین پر بٹھا کر ان سے معافی منگوائی، آئندہ ان کی جرت نہیں ہوگی۔ ایک حاجہ اسراء کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے، اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے چھیڑا تو میں نے ایک معمول کی روٹین سمجھی، لیکن جب میں نے دیکھا پولیس والا ہے تو اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں۔ اور اس حاجہ اسراء نے سچ بولا، اس نے کہا آگے سے میں نے بھی اسے ماں بہن کی گالیاں دی۔ میری گل سنو، پھر انہیں کہا کہ تو درخواست لہا پولیس والے کہ میں درخواست نہیں لہا، میرے کہتا تو کہ انج کیتا انج کیتا، میں تیری مینوں بڑیاں بےہودہ گالاں سارے سامنے کڈے پیا، میں مینوں گالاں کڈے نا مینوں تے مینوں کہے کہ تیری ماں، میں کہ تیری ماں، پھر میں بھی کہہ نہیں سکتا، میں نہیں جھوٹ بولنا، میں کڈ نہیں، میں کہ جو جی میری ماں وہ جی تیری ماں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کا جو رویہ تھا، اس نے بہت سخت رویہ اختیار کیا اور ہم FIR درج کروانے گے۔ اس کے بعد ان پولیس والوں نے بدتمیزی کی اور پھر تمام حاجہ اسراء اکٹھے ہو کر وہاں پہنچے اور پھر تھانے پر دعویٰ بول دیا، پتھروں کی بارش کر دی، پولیس والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس ہمیشہ ہی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے بہاول نگر ہو، چاہے کسانوں پر حملہ کرنے آنا ہو، چاہے کھاڑیاں ہو۔ اور کھاڑیاں میں پولیس والے آگے لگ کے بھاگے ہیں اور پیچھے جو تھے وہ حاجہ اسراء تھے۔ خیر، آپ کو بتاتا ہوں آج کا جو سانحہ ہے، سانحہ کھاڑیاں، آج جو حاجہ اسراء نے نعرے لگائے ہیں، اور جو نعرے آپ یہ سن سکتے ہیں، حاجہ اسراء نعرے لگا رہے ہیں، وردیاں اتارو چوڑیاں پہنو۔ وردیاں اتارو چوڑیاں پہنو، وردیاں اتارو چوڑیاں پہنو، وردیاں اتارو۔ اور یہ نعرہ اس پولیس کے محکمے کے منہ پر تماچا ہے، یہ نعرہ ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جنہوں نے ظلم و ستم کیا، جنہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز پر ظلم کیا، جنہوں نے عام شخص پر ظلم کیا، جنہوں نے لوگوں سے جو ظلم کر سکتے تھے کیا۔ آج یہ نعرہ ان کے منہ پر تماچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعرہ لگانے والے حاجہ اسراء ہیں۔ حاجہ اسراء کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ وردیاں اتارو چوڑیاں پہنو۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو مار لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اور انسان برداشت بھی کر لیتا ہے، یقیناً ہر گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ آج میں سانحہ بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا، اس پر مجھے افسوس نہیں ہوا، لیکن جو حاجہ اسراء سے درگت بنی ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ کم سے کم آپ ان حاجہ اسراء سے مار نہ کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، جس طرح آپ گھروں میں گھستے ہیں، کیونکہ آپ بہاول نگر میں بھی ایک گھر میں گھسے تھے، اس کے جواب میں آپ کو مار پڑی تھی، اور آج مجھے حقیقتاً افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھتے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی باہمی اتفاق کیا ہوتا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، IG پنجاب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، یا باہمی رضامندی سے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، جب بڑا بھائی مارتا ہے تب تو اتنا ایشو نہیں بنتا، لیکن اب یہ ایشو ضرور بنے گا، اور اس ایشو کو جیسا کہ عمران ریاض نے کہا، اب تو سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیوں میں ایک حاجہ اسراء کی تنظیم بنائیں، کیونکہ جو یہ محکمہ ہے یہ نہیں چھوڑتا، انہوں نے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں، یہ پھر پیروں کے نیچے بھی بٹھاتے ہیں، یہ معافیاں بھی منگواتے ہیں۔ آج کا تو یہ ایک سانحہ تھا، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک سیریس ایشو کے حوالے سے، اب بات کرتے ہیں جس طرح لاہور میں ایک بڑی
تعداد میں لوگ نکلے، ایک لمبے عرصے کے بعد نکلے، تحریک انصاف کے پرچم ہاتھ میں تھے، عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، رہا کرو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور ایک بڑی تعداد میں آج تحریک انصاف کے ورکرز لاہور میں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور میں بڑی سختی کی گئی، لاہور میں انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لگائے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں پر ظلم کر سکیں، اور آج ایک ظلم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو ٹاؤن داتا گنج بخش ہے، اس کے جو صدر ہیں ان پر کسی تھانے میں بہت سا ظلم ہوا ہے، ان کی جو قمیض ہے وہ خون سے بری ہوئی ہے، وہ ہم یہاں نہیں لگا سکتے، وائلیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس ظلم کے باوجود، اس پریشر کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے۔ اگر ہم صنم جاوید کی بات کریں تو جیل میں مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آتا ہے، اگر ہم عالیہ حمزہ کی بات کریں تو ڈٹی ہوئی ہیں، اگر ہم عمر سرفراز چیمہ کی بات کریں تو مضبوط ہیں، قائم ہیں۔ اسی طرح وہ ورکرز جنہیں گرفتار کیا گیا، جن پر تشدد کیا گیا، جنہیں حبس وجاء میں رکھا گیا، آج بھی وہ ورکر اس طرح قائم ہے، اور آج جس طرح لاہور میں لوگ نکلے، انہوں نے نکل کر ثابت کیا، انہوں نے نکل کر یہ پیغام دیا کہ ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا آئے ہم باہر نکلیں گے، ہمیں اگر کال دی جائے گی ہم باہر نکلیں گے، اگر جلسے کی کال ہوگی ہم باہر نکلیں گے، اگر لانگ مارچ کی کال ہوگی ہم باہر نکلیں گے۔ اور آج کا جو نکلنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف کے ورکر باہر نکل کر یہ پیغام دیں کہ ہم تیار ہیں، ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے ایک ورکر پر جو تشدد کیا گیا ہے، اس کی پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں۔ پولیس والوں کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے، نہیں تو آپ کا وہی حال ہوگا جو بہاول نگر میں ہوا، نہیں تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ اور جو کیوں یہ ہوتا کیوں ہے، دیکھیں لوگ تنگ آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آج کھاڑیاں میں ہوا۔ کھاڑیاں کا واقعہ دیکھ کر آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ ایک حاجہ سرا کو چھیڑتے ہیں اور حاجہ سرا آپ کی اس طرح درگت بناتے ہیں۔ وہاں تو آپ کا بس نہیں چلتا، بڑے بھائیوں کے آگے آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کا بس چلتا ہے تو تحریک انصاف کے ورکرز پر چلتا ہے۔ جس طرح ایک ورکر کا خون بہایا گیا، جس طرح ورکرز پر تشدد کیا گیا، آخر کب تک یہ چلے گا؟ لوگوں نے اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس طرح کا ایک واقعہ شیخو پورہ میں بھی سامنے آیا، اس پر عمران ریاض نے ٹویٹ کی کہ یہ انصاف ملا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کے سامنے باپ کو دو پولیس والوں نے مرغا بنایا، اور اس بیٹے نے پھر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 2 پولیس والوں کو قتل کر دیا۔ سو یہ واقعہ تھا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ یہ ناانصافی ہے، ان واقعات کی وجہ یہ ظلم و ستم ہے، اور یہ ظلم زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی، کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تحریک انصاف کی، کل علی امین گنڈاپور نے اجلاس بلایا ہے، اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا آپ کو وہاں دکھائیں گے، وہاں جو صورتحال ہوگی، جو MNAs پہنچیں گے ان کے تاثرات بھی دکھائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔